بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج آسٹریلیا میں الیکشن ڈے ہے۔ میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں یہاں پر الیکشنز، لیکن آج کے الیکشنز پہ بات کرنے کا ایک بہت ہی خاص مقصد ہے۔ وہ خاص مقصد یہ ہے کہ میرے ملک پاکستان میں بھی الیکشن کا شور اٹھ رہا ہے۔ آج نہیں تو کل، 6 مہینے نہیں تو اگلے سال تو مدت پوری ہو ہی جائے گی، الیکشنز ہونے ہی ہونے۔ میں یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ میں پہلے بھی اس چیز پہ غور کرتا رہتا تھا، لیکن اب چونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ہاں بھی الیکشنز کا، تو یہاں پر بھی میں دیکھا کہ الیکشنز کا ماحول بنا ہوا تھا پچھلے 2-3 مہینوں سے۔ آج الیکشنز ہو بھی رہے ہیں، تو بنیادی فرق کیا ہے؟ بیسیکلی ہمارے لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی وہ ویسٹ کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو قومیں غلام رہی ہوتی ہیں کسی بھی دور کے اندر، یعنی کہ چونکہ برٹش جو تھے انہوں نے حکومت کی انڈیا پہ، برٹش انڈیا بنایا انہوں نے، تو پھر جب وہ چلے گئے تو بنیادی طور پر جو حکمران قوم ہوتی ہے وہ ایک اثر چھوڑ جاتی ہے محکوموں پر۔ آج 75 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ہمارے ملک میں وہ جھلک نظر آتی ہے کہ ہم لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ ان کی طرح بولنا، ان کی طرح لگنا، ان کی طرح دکھنا۔ آپ ہمارے فیشن شوز دیکھ لیجئے، یا جو یہ ایوارڈ شوز ہوتے ہیں لاسٹ ٹائم جو ہوئے تھے، اس میں آپ دیکھ لیجئے، ڈریسنگ دیکھ لیجئے۔ مطلب ڈریسنگ پہ بنیادی طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ذاتی مسئلہ ہمیشہ وہ والا ہوتا ہے جو آپ تک محدود ہو۔ جب آپ ایک پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں اور پبلک میں نکلتے ہیں باہر، پھر آپ کی کوئی چیز بھی آپ کی ذات تک محدود نہیں رہتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی، لباس، بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ذاتی مسئلے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے واقعتاً ذاتی مسئلے ہیں، ہمارے جیسے جو عام لوگ ہیں، کیونکہ کوئی جانتا نہیں ہے، کسی پر اثر نہیں پڑے گا۔ جو لوگ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں یا پبلک فگر آپ ان کو کہہ لیں، پبلک پراپرٹی تو خیر نہیں کہنا چاہیے، پبلک پراپرٹی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ پبلک فگر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک ایک سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ خیر، میں بات وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے فیشن شوز دیکھ لیں آپ، ایوارڈ شوز لاسٹ ٹائم دیکھ لیں، ایما واٹسن کی طرح کوئی لگنا چاہے گا، کوئی پٹ بل کی طرح لگنا چاہے گا۔ یعنی کہ بنیادی طور پر یہ ایک ذہنی غلامی کا کہہ لیں سمبل ہے، ایک سائن ہے ذہنی غلامی کا، کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور صحیح کچھ کیا بہت ساری چیزیں صحیح بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے نہیں کبھی بھی۔ جیسے آج کا الیکشن، ابھی ہم نیوز دیکھ رہے تھے بیٹھے دوست، تو آپس میں یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں اگر آج کے دن ہی الیکشن ہو رہا ہوتا تو نیوز یہی چل رہی ہوتی کہ فلاں پولنگ سٹیشن پر 2-3 بندے مارے گئے، فلاں پولنگ سٹیشن پر لڑائی ہو گئی، فلاں پولنگ سٹیشن پر 2 زخمی، 3 جاں بحق، اسی طرح کی نیوز آ رہی ہوتی۔ جبکہ یہاں پر کچھ نہیں، بالکل چل ماحول ہے، ہر بندہ جا رہا ہے اپنے فیورٹ کو ووٹ ڈال کر، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سیلفی سلفی بنا کر اگر وہ اس پولنگ سٹیشن پر ہے تو اپنے گھروں کو۔ پہلی چیز جو بنیادی طور پر سمجھنے والی یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے، خیر ہمارے ملک میں تو جمہوریت ہے نہیں، انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر اصل جمہوریت، حقیقی جمہوریت قائم کی ہوئی ہے۔ باقی ہم جیسے یعنی کہ جو یہ کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز، وہاں پر یہ جمہوریت یہی لوگ نہیں قائم ہونے دیتے۔ ایک بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یا میں یہاں پر بیٹھ کر آسٹریلیا میں تو انہی کو برا نہیں کہہ رہا، بلکہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ جو اچھائی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو برائیاں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اپنے ملک ان کا ایک دائرہ، ایک سرکل، آپ یہ کہہ لیں ایک سرکل ہے، یہاں اس سرکل میں ان کا اپنا ملک ہے۔ آپ اگر اس سرکل کے اندر داخل ہو گئے تو آپ کی جان، مال، عزت کی حفاظت کی ذمہ دار گورنمنٹ، ان کی گورنمنٹ ہوگی۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا اپنے ان کے سرکل کے اندر۔ جب آپ اس سرکل سے آؤٹ ہوتے ہیں، باہر کہیں ہوتے ہیں، اپنے ملک میں ہوتے ہیں، وہاں پر تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور پھر جو انٹرنیشنل بڑے لیول پہ جو پروپیگنڈاز ہوتے ہیں
وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ ویڈیو اس کے متعلق نہیں ہے۔ ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ہم لوگ کس قدر ذہنی غلام ہیں، صرف ان کے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے اندر جو موجود پولیٹیشنز ہیں ہم ان کے بھی بہت زیادہ ذہنی غلام ہیں۔ اب مثال کے طور پر جمہوریت میں ہر کسی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جس انسان کو چاہے اس کو پسند کرے۔ جمہوریت کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام میں سے، جبکہ اس ڈیفینیشن پہ ہماری جمہوریت تو بالکل بھی پوری نہیں اترتی۔ لیکن دوسری طرف جو دیکھا جائے کہ عوام کو یہ پورا حق ہے کہ وہ جس کو چاہے نامزد کریں، جس کو چاہے ووٹ دیں، جس کو چاہے پسند کریں۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ریسنٹلی شاہد افریدی نے شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ میں خود ذاتی طور پر عمران خان کا سپورٹر ہوں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، صرف سیاست نہیں ہے۔ عمران خان کی ایک سٹرگل ہے، عمران خان کا فلاحی کاموں میں بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ وقت گزرا ہے اور بہت زیادہ ان کی کاوشیں ہیں، ان کی اچیومنٹس ہیں فلاحی کاموں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کرکٹ کے طور پر بھی مجھے پسند تھے، خیر اس وقت تو ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے، بعد میں ان کی کرکٹ بھی دیکھی، پھر ان کے فلاحی کاموں کا بھی ٹھیک ہے، اور دیانتدار آدمی ہیں۔ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں، صرف سیاست نہیں ہے۔ لیکن اگر میرے ساتھ ہی کوئی بندہ رہتا ہے جو نواز شریف کو پسند کرتا ہے تو اخلاقی طور پر میرا اس انسان سے نفرت کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب عام عوام ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑتے رہیں گے۔ حکمرانوں کو کیا مسئلہ ہے، پولیٹیشنز کو کیا، ان کا کیا جائے گا۔ اب مثال میں آپ کو دینے لگا تھا، جیسے شاہد افریدی ہمارے ملک کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے شہباز شریف کو مبارکباد دے دی۔ اوبویسلی شہباز شریف کی حکومت جس طرح سے آئی ہے سب کے سامنے، عوام کا غصہ تھا، سب کچھ تھا، عوام نے ان کو ٹویٹر پر، سوشل میڈیا، ہر پلیٹ فارم پر ان کو اچھی طرح سے ٹرول کیا۔ جبکہ میں ذاتی طور پر یہ چیز سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں اور شہباز شریف کو لے کر آنے میں شاہد افریدی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یا کسی بھی عام انسان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ افریدی تو چلو ایک سٹار ہے، اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، تو کسی عام بندے کا کیا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے نفرتیں پھیلاتے رہیں، جس کو جو پسند ہے اس کی طرف جانے دیں۔ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، یہاں پر بھی آرگومنٹس ہوتے ہیں۔ اب کل جیسے 2-4 گورے تھے، ان کے ساتھ ہیلو ہائی ہوئی تو بات چیت جب چلی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی آرگومنٹس دیے، ہم بھی جو 2-3 دوست تھے وہ آپس میں بھی ان کے آرگومنٹس تھے، ڈیفرنٹ پارٹیز کو وہ سپورٹ کر رہے تھے، لیکن آرگومنٹس ہوتے ہیں، نفرتیں کبھی بھی نہیں ہوتی۔ سیاست ہمارے ملک میں ایک نفرت پھیلانے کا ٹول بن چکی ہے، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اب آپ اگر عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو نواز شریف کے سپورٹرز آپ کو واجب القتل سمجھیں گے۔ اگر آپ نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں تو عمران خان کے سپورٹرز آپ کو واجب القتل سمجھیں گے، اسی طرح زرداری اور باقیوں کے بھی، کیونکہ یہ دو پارٹیز جو ہیں زیادہ ان کی ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے، تو میں اس لیے ان پہ بات کر رہا ہوں۔ باقیوں کا بھی ایسا ہی سین ہے، کیونکہ ہم سننے کو تیار نہیں ہیں اگلے کا آرگومنٹ کسی بھی حوالے سے۔ تو بنیادی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم بری چیزوں میں ویسٹ کو فالو کر سکتے ہیں تو ہمیں اچھی چیزوں میں بھی ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اب جیسے آسٹریلیا میں آج الیکشن ہوا ہے، بالکل پرامن طریقے سے ہنستے کھیلتے، آپ نیوز لگا کر دیکھ لیجئے گا، 9 نیوز، 7 نیوز، کوئی بھی نیوز آپ لگا کر دیکھیے، آپ کو ہنستے مسکراتے چہرے نظر آئیں گے کہ آج الیکشن ہے۔ اٹس اوکے، رات کو پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ لیکن عوام میں نفرتیں نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کیونکہ اوپر بیٹھے ہوئے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بات کرتے ہیں میرٹ کی، کہ یہ کام اس فلاں گورنمنٹ نے نہیں کیے، یہاں پہ یہ فیل ہوئی، گورنمنٹ بتاتی ہے کہ ہم نے یہ اچیو کیا، بجائے اس کے ذاتی حملے کرنے کے، ایک دوسروں کے اوپر ذاتیات پر کیچڑ اچھالنے کے۔ یہ لوگ میرٹ پہ چلتے ہیں، اور عوام بھی میرٹ ہی چاہتی ہے۔ عوام کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کس کا افیئر کس کے ساتھ چل رہا ہے، کون سی کس کی ویڈیو نکل آئی۔ خیر اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، میں اس چیز کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک میں بھی الیکشنز کا ٹائم آنے والا ہے،
اور جلد یا بدیر الیکشنز تو ہوں گے ہی، اور ابھی سے ایک ماحول بنتا جا رہا ہے، تو خدا را جس مرضی کو سپورٹ کیجئے، آپس میں آرگومنٹ بھی ہونے چاہیے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو واجب القتل یا ایک دوسرے کو نفرت کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ گورنمنٹ جس کی بھی بنے گی کرنا انہیں کچھ بھی نہیں۔ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔